سزا ملی تو کسے ملی آخری قسط۔ ہم نے ایک کارروائی یہ کی کہ وہ چلی ہوئی گولی یعنی بلٹ جو مقتولہ کی کھوپڑی میں سے گزری اور واردات والے کمرے میں سے برآمد ہوئی تھی ہمارے قبضے میں تھی۔ ہم نے شاہدرہ والی واردات کی چلی ہوئی گولی بھی لے لی اور یہ دونوں گولیاں اور ریوالور بلٹ ایکسپرٹ کے پاس بھیج دیا۔ ہمارا اس ایکسپرٹ کے ساتھ تعلق رہتا تھا۔ میں نے اسے فون پر کہا کہ یہ رپورٹ ہمیں فوراً یعنی ارجنٹ چاہیے۔ شاہدرہ والے تھانے دار نے ریوالور کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ اس نے ملزم سے پوچھا تھا کہ اس ریوالور کا اس کے پاس لائسنس ہے یا نہیں۔ ملزم نے کہا تھا کہ اس کے پاس نہ لائسنس والا کوئی ریوالور ہے نہ بلا لائسنس۔ میں نے اور فرانسس نے تھانے دار کا ایک کام اپنے ذمے لے لیا، وہ یہ کہ ریوالور کا نمبر لے کر ہم ڈپٹی کمشنر کے آفس کی اسلحہ برانچ چلے گئے اور کہا کہ ریکارڈ دیکھ کر بتائیں کہ یہ ریوالور ریکارڈ پر موجود ہے یا نہیں۔ رجسٹر دیکھا تو یہ نمبر مل گیا۔ یہ لائسنس یافتہ ریوالور تھا اور یہ لائسنس ایک بہت بڑے مسلمان ذمہ دار کے نام تھا اور اس کا پورا پتہ بھی موجود تھا۔ ہم نے یہ پتہ نوٹ کیا، یہ دلی کا ہی تھا۔ ہماری یا یوں کہیں کہ اس وقت کی پولیس کی فرض شناسی دیکھیں کہ ہم ڈپٹی کمشنر کے آفس سے نکل کر اس ایڈریس پر پہنچے۔ وہ ذمہ دار گھر پر ہی مل گیا۔ ادھیڑ عمر آدمی تھا اور خاصا معزز اور قابل احترام لگتا تھا۔ ہم نے اپنا تعارف کروایا اور اس سے پوچھا کہ اس کا ریوالور کہاں ہے۔ گم ہو گیا ہے، اس نے بڑے آرام سے جواب دیا، 3 دنوں سے گم ہے۔ اگر ریوالور گم ہے تو آپ نے کچھ کیا نہیں؟ فرانسس نے پوچھا۔ کیا کیوں نہیں؟ اس نے جواب دیا، میں نے اپنی بیوی اور بیٹے سے پوچھا تھا، انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو میں نے اسی وقت تھانے جا کر رپورٹ درج کروا دی تھی۔ آپ کیوں پوچھنے آئے ہیں؟ کیا ریوالور کسی کے قبضے سے برآمد ہوا ہے؟ آپ کے ریوالور سے ایک نوجوان کو قتل کر دیا گیا ہے، میں نے کہا، اور آپ کا ریوالور برآمد کر لیا گیا ہے۔ کون قتل ہوا ہے؟ اس نے چونک کر صوفے پر سیدھا ہوتے ہوئے پوچھا۔ کس نے قتل کیا ہے؟ لڑکے کا نام عبید تھا، میں نے کہا۔ کچھ دن پہلے بیچارے کی ماں قتل ہو گئی تھی، اسے بھی اسی بور کے ریوالور سے گولی ماری گئی تھی۔ ہائے، اس نے اپنی رانوں اور دونوں ہاتھ زور سے مارتے ہوئے کہا، یہ لڑکا تو میرے بیٹے کا دوست تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس لڑکے کی ماں قتل ہو گئی ہے، میں اس کے جنازے میں بھی شامل ہوا تھا۔ لڑکا کس طرح قتل ہوا ہے؟ ہم نے اسے بتایا کہ عبید کس طرح قتل ہوا ہے اور یہ بھی بتایا کہ ملزم کہتا ہے کہ لڑکے نے خودکشی کی ہے۔ اس پر بھی غور کریں، اس ذمہ دار نے کہا۔ لڑکے نے اپنے سگے باپ کے گھر جا کر اس کے سامنے کیوں خودکشی کی؟ یہ بھی دیکھیں کہ اس نے الگ کمرے میں اپنے آپ کو گولی ماری تھی یا باپ کے سامنے؟ اس کے باپ نے ابھی تک صحیح بیان نہیں دیا، میں نے کہا۔ میری ایک بات پر بھی غور کریں، ذمہ دار نے کہا، میرا ایک ہی بیٹا ہے جو اس وقت کالج گیا ہوا ہے۔ عبید کی میرے بیٹے کے ساتھ بڑی گہری دوستی تھی، اسے عبید اپنے دل کی باتیں سناتا رہتا تھا۔ میرا بیٹا یہ باتیں کبھی کبھی مجھے اور اپنی ماں کو بھی سنایا کرتا تھا۔ ان باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ عبید زندگی سے تنگ آیا ہوا تھا۔ وہ میرے بیٹے کا کلاس فیلو بھی تھا، وہ کئی بار یہاں آیا تھا اور 2-3 بار میں نے اسے بٹھا کر بڑے پیار سے سمجھایا تھا کہ وہ اسی عمر میں اپنے آپ کو روگ نہ لگا لے، کیونکہ اس کے سامنے بڑی لمبی عمر پڑی ہے اور وہ اپنے مستقبل کی فکر کرے۔ لیکن یہ میں نے بھی دیکھا کہ لڑکا مغموم سا رہتا تھا، اور یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے لڑکے نے خودکشی ہی کی ہو۔ کیوں نہ ہم یہ باتیں آپ کے بیٹے سے پوچھیں؟ فرانسس نے کہا۔ آپ کا بیٹا کس وقت گھر آئے گا؟ 1 گھنٹے تک آ جائے گا، ذمہ دار نے جواب دیا۔ لیکن جناب، میں نے پوچھا، آپ کا ریوالور وہاں تک کس طرح پہنچ گیا؟ کیا ریوالور گھر سے گم ہوا ہے یا آپ کہیں باہر لے گئے تھے اور وہاں بھول آئے؟ میں آپ سے ایک درخواست کروں گا، اس نے کہا، میری حیثیت اور پوزیشن کا خیال رکھیں۔ میں آپ کے آگے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرا بیٹا اکلوتا ہے۔ قدرتی طور پر ہم نے اسے ضرورت سے زیادہ پیار دیا ہے۔ میں نے اسے تو کچھ اور ہی زیادہ بگاڑ دیا ہے۔ یہ میری غلطی اور میرا جرم ہی صحیح، لیکن سچ یہ ہے کہ میرا بیٹا کبھی کبھی ریوالور اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ وہ صرف شو بازی اور نمائش کے لیے ایسا کرتا تھا، اس نے کبھی گولی فائر نہیں کی۔ میں نے کئی بار اس کی ماں سے کہا ہے کہ اسے ریوالور دے دیا کرو، گولیاں نہ دیا کرو، لیکن میری غیر حاضری میں ماں بیٹے کی یہ فرمائش بھی پوری کر دیتی ہے کہ بیٹا ریوالور مانگ رہا ہے۔ ماں کو یہ اچھا لگتا ہے کہ بیٹے کے پاس ریوالور ہے۔ کئی دن پہلے بھی وہ ریوالور لے گیا تھا اور اب میں نے دیکھا تو ریوالور غائب تھا۔ میں تسلی میں رہا کہ بیٹا لے گیا ہوگا، لیکن اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ نہیں لے گیا۔ مجھے اپنے بیٹے سے یہ توقع نہیں کہ وہ جھوٹ بولے گا، کیونکہ ہم اس کی ہر ضد اور ہر فرمائش پوری کرتے ہیں۔ میں نے فوراً تھانے جا کر ریوالور کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوا دی۔
اب آپ نے بتایا ہے کہ میرے ریوالور سے ایک انسان کی جان ضائع ہو گئی ہے، تو اس جرم میں مجھے بھی شامل کیا جائے گا کہ میں نے ایسی بے احتیاطی سے ریوالور رکھا ہوا تھا کہ کوئی شخص اتار کر لے گیا اور وہ اپنا ارادہ پورا کر لیا۔ میں نے آپ سے سچ بولا ہے، اس لیے آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ مجھے اس ذلت سے بچا لیں۔ اس حیثیت کے ذمہ دار عموماً بڑے رعب سے رہتے اور رعب ہی سے بات کرتے ہیں۔ یہ شروع سے ہی ہوتا آیا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے اپنا اثر و رسوخ بھی بنا رکھا ہوتا ہے۔ اس درجے کے ذمہ دار اپنے آپ کو نواب اور مہاراجے سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں، لیکن میں نے اس شخص میں شائستگی اور وقار دیکھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اپنی کلاس کے دوسرے ذمہ داروں اور جاگیرداروں کی طرح خوش آمدی نہیں تھا۔ پولیس کے افسروں کے آگے تو یہ لوگ رکوع کی پوزیشن میں چلے جایا کرتے تھے۔ میں نے فرانسس کی طرف دیکھا تو فرانسس نے مجھے سر کا ہلکا سا اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس شخص کی عزت کا خیال رکھا جائے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اسے یا اس کے بیٹے کو اس جرم میں شریک نہ کریں۔ اس نے بڑی ہی پرتکلف چائے سے ہماری تواضع کی۔ ہم چائے پی رہے تھے کہ اس کا بیٹا آ گیا۔ باپ نے اسے بلا کر ہم سے ملوایا۔ وہ بھی عبید کی طرح خوبصورت لڑکا تھا۔ ہم نے اس کے باپ سے کہا کہ یہ کھانا کھا لے، پھر ہم اسے الگ بٹھا کر پوچھیں گے۔ لڑکا کھانا کھا کر آ گیا تو میں نے اس کے باپ سے کہا کہ اسے ہمارے پاس اکیلا بیٹھنے دے۔ باپ اٹھ کھڑا ہوا۔ شرفی بیٹا، باپ نے بیٹے سے کہا، یہ جو کچھ بھی پوچھیں بالکل سچ سچ بتانا۔ تم سچ نہیں بولو گے تو بھی انہیں کہیں نہ کہیں سے سچی بات معلوم ہو جائے گی، پھر یہ تمہارا جرم ہوگا کہ تم نے پولیس کو جھوٹ بول کر گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ بات کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، سچ بولنا تم پر کوئی الزام آیا تو وہ میں ان صاحبان سے معاف کرا لوں گا۔ باپ اپنے بیٹے کو یہ ہدایات دے کر کمرے سے نکل گیا۔ لڑکے کا نام مشرف تھا اور اسے شرفی کہتے تھے۔ اپنے ابا جان کا ریوالور کہاں پھینک گئے تھے؟ میں نے اسے پوچھا۔ اس نے حیران سا ہو کے کہا، میں کہاں لے گیا تھا؟ ہم نے اسے کہا کہ اس کا باپ ہمیں بتا چکا ہے کہ وہ ریوالور نکال کر لے جاتا ہے اور شو بازی کرتا ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ سچ بولے۔ ابا جان نے آپ کو ٹھیک بتایا ہے، شرفی نے کہا۔ میں کبھی کبھی ریوالور اپنے ساتھ لے جاتا تھا، لیکن اب میں نہیں لے گیا تھا۔ معلوم نہیں کون لے گیا ہے۔ ہم نے ابھی ایک سوال ریزرو رکھا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ ذمہ دار کا کوئی ایسا نوکر ہوگا جو ریوالور چوری کر کے لے گیا ہو۔ پہلے ہم نے اس لڑکے سے پوچھنا بہتر سمجھا تھا۔ ایک یہ بات ذہن میں بھی رکھیں کہ اس لڑکے کے باپ نے ہمارے دلوں میں ایک اور شک پیدا کر دیا تھا۔ وہ اس طرح کہ اس نے کہا تھا کہ عبید بہت ہی مغموم رہتا اور کبھی رو بھی پڑتا تھا۔ یہ شک ذہن میں رکھ کر ہم نے سوچا کہ پہلے شرفی سے پوچھا جائے کہ عبید کی ذہنی اور جذباتی حالت کیا تھی۔ چلو ریوالور کی بات چھوڑو، میں نے کہا، عبید تمہارا بڑا ہی گہرا دوست تھا، وہ قتل ہو گیا ہے یا اس نے خودکشی کر لی ہے؟ میں نے آج صبح یہ خبر اخبار میں پڑھی ہے۔ شرفی نے کہا، وہ تو میرا اتنا گہرا دوست تھا کہ میرے ساتھ دل کی ہر بات کرتا تھا۔ ہمیں اس کی ہر بات بتاؤ۔ میں نے کہا، ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے خودکشی کی ہے یا اسے باپ نے قتل کیا ہے۔ شرفی نے ہمیں عبید کی باتیں سنانا شروع کر دیں۔ یہ میں اختصار سے اپنی زبان سے سناؤں گا۔ عبید اور شرفی پہلی بار کالج میں ملے تھے جب وہ فرسٹ ایئر میں داخل ہوئے تھے۔ چند دنوں میں ہی ان کی دوستی پکی ہوگی۔ اب دونوں سیکنڈ ایئر میں تھے۔ عبید شرفی کو بتایا کرتا تھا کہ وہ بہت ہی بے چین اور بے آرام رہتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اس کے ماں باپ نے اس کی زندگی میں سے خوشیاں نکال لی ہیں۔ وہ 3 سال کا تھا جب اس کی ماں گھر آ بیٹھی اور اسے باپ سے الگ کر دیا گیا۔ باپ اسے مہینے میں ایک بار تھوڑی سی دیر کے لیے ملا کرتا تھا۔ باپ اس کے لیے کھلونے اور تحفے لاتا تھا۔ عبید کو اپنے سگے باپ کے ساتھ بہت ہی پیار تھا۔ وہ جب اسکول میں داخل ہوا تو اس کا شعور بیدار ہو چکا تھا۔ وہ اب اچھے اور برے کو پہچانتا تھا اور اس کے احساسات پوری طرح بیدار ہو گئے تھے۔ کبھی کبھی وہ ماں کو بتائے بغیر اپنے باپ کے پاس چلا جاتا تھا۔ یہ اس وقت ہوتا تھا جب اس کی ماں شاہدرہ گئی ہوتی تھی۔ اس وقت اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کا سوتیلا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، لیکن اس کے سگے باپ کی طرح اچھا بھی نہیں تھا۔ یہ باپ اس کے ساتھ اس طرح پیار نہیں کرتا تھا جس طرح اس کا سگا باپ کیا کرتا تھا۔ پھر اس کا پہلا سوتیلا بھائی پیدا ہوا تو عبید نے دیکھا کہ سوتیلا باپ اپنے بچے کے ساتھ بہت ہی پیار کرتا تھا اور اس کے دل سے عبید کا پیار نکلتا جا رہا تھا۔ عبید اپنے سگے باپ سے ملتا تو وہ اسے پیار ملتا تھا جو اس کا فطری مطالبہ تھا۔ اس طرح اس کے دل میں اپنے سوتیلے باپ کے لیے نفرت سی پیدا ہونے لگی۔ کچھ عرصہ اور گزرا تو عبید اور سوتیلے باپ کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے، اور پھر جب عبید 7ویں 8ویں جماعت میں پہنچا تو سوتیلے باپ کے ساتھ اس کی بول چال تقریباً بند ہو گئی تھی۔ وہ آپس میں کوئی مطلب کی بات ہی کیا کرتے تھے۔ عبید کو غصہ اس وقت آتا تھا جب اس کی ماں ڈانٹ کر کہتی تھی کہ وہ اپنے باپ کا احترام کیا کرے اور اس کا ہر کام کر دیا کرے۔
ایک کام تو جوتے پالش کرنا تھا جس سے عبید نے صاف انکار کر دیا تھا۔ عبید کو غصہ اس وقت آتا تھا جب وہ اپنی ماں کو سوتیلے باپ کے ساتھ تنہائی میں دیکھتا تھا۔ یہ اس نے کئی بار دیکھا، اس کی ماں اور سوتیلا باپ احتیاط نہیں کرتے تھے۔ عبید اپنے سوتیلے باپ کو اپنی ماں کے لیے غیر مرد سمجھتا تھا۔ اس کے اندر تلخیاں بڑھتی جا رہی تھیں، زندگی سے وہ مایوس ہوتا جا رہا تھا اور وہ یوں سمجھنے لگا تھا جیسے اسے اپنے گھر سے نکال دیا گیا اور وہ غیروں اور بیگانوں میں رہ رہا ہو۔ اسے اپنی ماں کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ اسے پیار ماں سے ملتا تھا یا تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے سگے باپ محسن علی سے ملتا تھا جب وہ اس کے پاس چلا جایا کرتا تھا۔ جس روز وہ باپ سے مل کر آتا اس روز تو وہ اس قدر پریشان ہوتا کہ شرفی کے ساتھ باتیں کرتا، رو بھی پڑتا تھا۔ کہا کرتا تھا کہ اس کا باپ مر جاتا تو وہ کوئی گلہ شکوہ نہ کرتا کیونکہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن اسے یہ صورتحال پاگل کیے جا رہی تھی کہ اس کا باپ زندہ تھا اور وہ اس کے پاس نہیں رہ سکتا تھا۔ باپ کے پیار کی محرومی تو وہ محسوس کرتا ہی تھا، لیکن یہاں یہ صورتحال تھی کہ وہ باپ کی موجودگی میں باپ کے وجود کی محرومی محسوس کر رہا تھا۔ وہ غصیلا ہونے لگا اور اس کے مزاج میں چڑچڑا پن ہو گیا۔ وہ ذہین طالب علموں میں سے تھا اور بڑے اچھے نمبر لے کر پاس ہوتا تھا، لیکن 9ویں جماعت میں آ کر اس کا معیار اتنا گر گیا اور گرتا ہی چلا گیا کہ ماسٹر بھی اسے مارنے پیٹنے لگے اور اس کا شمار نالائق طالب علموں میں ہونے لگا۔ ایک بار میٹرک میں بھی فیل ہو گیا۔ اس طرح اس کی تلخیوں میں اضافہ ہو گیا اور اس کی مزاجی حالت یہ ہوگی کہ کسی کی ذرا سی بات بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ پھر اس کی تباہی میں یوں اضافہ ہوا کہ وہ وہمی ہو گیا، خود ہی ایک وہم پیدا کر کے اپنے آپ میں غصہ، بیزاری، مایوسی اور شکست خوردگی پیدا کر لیتا تھا۔ اس کی ہر سوچ منفی ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ خودکشی کی باتیں بھی کرتا تھا اور کبھی یوں کہتا کہ میں 1-2 بندوں کو ختم کر کے اپنے آپ کو ختم کر لوں گا۔ یہ بالکل وہی کیس تھا جو ہمارے معاشرے کی بہت بڑی خرابی ہے، جس پر میم الف صاحبان مضامین لکھ چکے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں۔ جن گھروں میں اولاد والے ماں باپ سکون پیدا نہیں کرتے اور آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ان کی اولاد کی ذہنی حالت یہی ہو جاتی ہے۔ ہماری 4 دیواری کی دنیا میں ایک بیماری اور ہے۔ میں اسی بیماری کی کہانی سنا رہا ہوں۔ میاں بیوی میں ناچاکی ہوتی ہے اور نوبت طلاق تک پہنچتی ہے تو کچھ عرصہ بعد بیوی کو دوسرا خاوند اور خاوند کو دوسری بیوی مل جاتی ہے، لیکن یہ بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ اس کی سزا بچوں کو ہی ملتی ہے۔ وہ اندر سے کٹ پھٹ جاتے ہیں اور ایسے بچے بڑے ہو کر جرائم پیشہ بنتے ہیں، یا ان میں مجرمانہ رجحانات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور فریب کاری کے عادی ہو جاتے ہیں، یا وہ ایسے ذہنی مریض بن جاتے ہیں کہ بیکاری کی زندگی گزارتے اس دنیا سے اٹھ جاتے ہیں۔ میں نے یہ تفتیشی کہانی ان الفاظ سے شروع کی ہے کہ کہانی تو پرانی ہے، لیکن مسئلہ میں جو پیش کر رہا ہوں وہ پرانا نہیں، بلکہ ہمارے معاشرے میں ہر روز اسے نیا بنایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ مسئلہ ایک ذہین نوجوان کو کہاں تک پہنچاتا ہے اور گھر کس طرح اجڑتے ہیں۔ عبید کا دوست شرفی ہمیں بیان دے رہا تھا، جو میں بہت ہی مختصر کر کے لکھ رہا ہوں۔ اصل بیان بہت ہی لمبا اور اس کے دوران ہم دونوں پولیس آفیسر سے کچھ نہ کچھ پوچھتے جا رہے تھے۔ ہم دونوں اس فیصلے پر پہنچے کہ عبید کا باپ محسن علی شاید ہی ٹھیک کہتا ہے کہ عبید نے خودکشی کی ہے۔ یہ خودکشی کا ہی کیس تھا، لیکن اس کی تفتیش ضروری تھی اور باریک باریک باتوں کو بھی دیکھنا بہت ضروری تھا۔ شرفی نے بتایا کہ ایک تو عبید کی یہ ذہنی حالت تھی جس نے اسے جینے سے بیزار کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے محبت کا روگ بھی لگا لیا تھا۔ وہ لڑکی عبید کے سوتیلے باپ کی بھانجی تھی۔ شرفی نے بتایا کہ وہ بہت ہی خوبصورت اور بڑے اچھے کردار کی لڑکی ہے۔ عبید اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن سوتیلے باپ نے اسے بری طرح ڈانٹ کر کہہ دیا کہ اس لڑکی کا خیال ذہن سے نکال دے۔ لڑکی اس وقت 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی اور عبید سے باہر ملتی تھی۔ کبھی کبھی عبید کالج سے اور لڑکی سکول سے جلدی نکل آتے اور 2-3-4 گھنٹے کہیں دور جا بیٹھتے اور باتیں کرتے رہتے تھے۔ سوتیلے باپ نے عبید کے لیے یہ محبت ایک مہلک روگ بنا دیا تھا۔ ان کی شادی ہو سکتی تھی، لیکن عبید کہتا تھا کہ اس کے سوتیلے باپ نے اسے ذلیل کرنے کے لیے یہ رشتہ نہیں ہونے دیا۔ پھر یوں ہوا کہ عبید کالج میں آ گیا تو اس نے ماں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ اس کی اپنے پہلے خاوند کے ساتھ کیوں نہیں بنی۔ ماں پہلے خاوند کے خلاف باتیں کرتی اور اس کے نقائص بیان کرتی تھی۔ عبید اپنے باپ سے بھی پوچھتا تھا کہ اس نے اس کی ماں کو کیوں طلاق دی تھی۔ باپ باوقار قسم کی باتیں کرتا اور کہتا تھا کہ تمہاری ماں اسلامی احکام کی پابندی نہیں کرتی تھی اور ضرورت سے زیادہ آزاد خیال تھی۔ اس طرح اس کے کانوں میں ایسی باتیں پڑتی تھیں کہ باپ اس کی ماں کے خلاف اور ماں اس کے باپ کے خلاف بولتی تھی۔ شرفی نے یہ تو بتا دیا کہ جب عبید کی ماں قتل ہوئی، اس سے کچھ دن پہلے عبید کی اپنی ذہنی حالت بگڑی ہوئی تھی۔
ماں کے قتل کے بعد تو وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ شرفی اس کے پاس آتا تو بھی عبید کچھ نہیں بولتا تھا اور اپنے ہاتھوں کی انگلیاں الجھا کر موڑتا توڑتا رہتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اچانک اٹھ کھڑا ہوتا اور چل کر دروازے میں جاتا، رکتا اور پھر واپس آ جاتا تھا۔ تم اسے آخری بار کب ملے تھے؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو پرسوں بھی مجھے ملا تھا، شرفی نے جواب دیا۔ کیا اس کی حالت یہی تھی یا اور زیادہ بگڑ گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ حالت ویسی ہی تھی، شرفی نے جواب دیا، لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ کوئی خطرناک اقدام کرے گا۔ اب یہ بتاؤ شرفی، میں نے پوچھا، تمہارا ریوالور اس تک یا اس کے باپ تک کیسے پہنچا؟